فقیر عارف باللہ اسے کہتے ہیں جو فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی فقر اور فنا فی ہو باہو اس میں اللہ ہر کردہ گردو رفیق، از خود فنا فی اللہ شود در جان و طریق. یعنی اے باہو، جو بھی اس میں اللہ ذات کو اپنا رفیق بنا لیتا ہے وہ فنا فی اللہ ہو کر اللہ کی ذات میں غرق ہو جاتا ہے. غم ندارد جاودان غم رفتہ ازو، مست ہم ہوشیار بیغم برداگو. اسے کوئی غم نہیں رہتا کہ اس کے غم اس میں اللہ کی برکت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ مستی کی حالت میں بھی ہوشیار رہتا ہے. سن، مرشد کامل مکمل وہ ہے جو برزخ اسم اللہ یا برزخ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر طالب مولا کو دے. برزخ سے مراد وہ دو جگہوں کو ملانے والا پل یا دو مقامات کے درمیان کی جگہ ہے. حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد کو برزخ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ یہ ابد اور معبود کو ملانے کا ذریعہ یا وسیلہ ہے. طالب مولا اس برزخ سے جو کچھ دیکھے گا اگر اس پر یقین کرے تو بے شک صراط مستقیم پائے گا. جو طالب ایسے مرشد سے روگردانی کرتا ہے وہ یقیناً اس میں اللہ اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتا ہے. کلمہ طیب میں بھی یہ دونوں اسم موجود ہیں. جس نے ان دونوں اسما یعنی اسم اللہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کی اس نے کلمہ طیب سے روگردانی کی، اور جس نے کلمہ طیب سے روگردانی کی وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی نماز، روزہ اور کوئی بھی بات قبول نہیں ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے من تعلمنی حرفا فہو مولائی، من تعلمنی حرفا فہو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا مولا ہے. ہر شخص استاد سے جو پہلا حرف پڑھتا ہے وہ اس میں اللہ ہی ہے، کیونکہ استاد جب پڑھانا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ سبق دیتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ حقیقت میں اس میں اللہ ہی ہے. سن، نفس اور زبان مخلوق ہیں، قلب، روح اور جسم بھی مخلوق ہیں، جبکہ اس میں اللہ غیر مخلوق ہے. پس غیر مخلوق کو غیر مخلوق سے ہی یاد کرنا چاہیے. اسم اور مسمہ میں کیا فرق ہے؟ صاحب اسم محض ذکر کرنے والا ہوتا ہے اور صاحب مسمہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غرق ہوتا ہے. صاحب اسم مقام مخلوق پر ہوتا ہے اور صاحب مسمہ مقام غیر مخلوق پر ہوتا ہے. صاحب مسمہ پر ذکر حرام ہے کیونکہ صاحب مسمہ ظاہر اور باطن میں ہر وقت حضوری فنا فی اللہ میں مکمل طور پر غرق ہوتا ہے. جو شخص روز اول سے حضوری فنا فی اللہ کی مستی میں غرق ہو اس کا جسم اس میں اللہ سے یوں یکتا ہوتا ہے جیسے نقش اپنے نقاش میں سمایا ہو اور اس کے ساتھ یکتا ہو. نقاش چون در نقش آئند خانہ می گردو نقاش، گر محرمی اسرار خانہ از نقاش غافل بباش. ترجمہ ہے کہ نقاش جب نقش پر میں سما جاتا ہے تو سارا گھر قلب اور وجود نقاش بن جاتا ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ کے رازوں کا محرم بننا چاہتا ہے تو نقاش سے غافل مت رہ. نقاش کا مطلب ہے صاحب مسمہ، مرشد کامل اکمل، جو اس میں اللہ ذات کی تمام خصوصیات کا حامل ہو، اور نقش جو ہے اس سے مراد اس میں اللہ ذات ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تفکر الساعت خیر من عبادت الثقلین، ایک لمحہ کا تفکر دونوں جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس حدیث مبارکہ میں جس تفکر کی بات ہوئی ہے وہ انتہائی درجہ کے طالب کا تفکر ہے جو اس میں اللہ کے برزخ سے فنا فی اللہ ذات ہو، نہ کہ ذکر، فکر اور مخلوقات کے نظارہ کے ذریعے صاحب تصرف کے مراتب پر پہنچانے والے تفکر کا. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے یفروا من اللہ الی اللہ ثم یقبل اللہ
ففرق النفس ثم قل اللہ دع روحک وقلبک ثم قل اللہ ثم ذرہم قل اللہ کان اللہ تعالی روح. یعنی انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. وہ اپنے نفس سے علیحدہ ہو کر اللہ کو پکارتا ہے اور اپنی روح اور قلب سے بھی علیحدہ ہو جاتا ہے اور پھر پکارتا ہے اللہ. پھر جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی روح نور حق تعالیٰ کا سمندر بن جاتی ہے. جب عارف واصل فنا فی اللہ اس میں اللہ ذات کے برسخ کو تصور سے اپنے دل پر نقش کرتا اور اسے دیکھتا ہے تو اس کا جسم اس میں اللہ ذات میں غائب ہو جاتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جسم اس میں اللہ ذات میں فنا ہو کر غائب ہو گیا اور اس میں اللہ ذات ظاہر ہو گیا ہے. پھر وہ ظاہر اور باطن میں مشاہدہ اس میں اللہ ذات میں اس قدر مگن رہتا ہے کہ اس کے وجود میں ذکر کی لذت باقی نہیں رہتی اور اس میں اللہ ذات کی سوجت سے اس کا دل ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتا. خواہ وہ اس میں اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہ بھی دیکھے پھر بھی وہ جس طرف دیکھتا ہے اسے اس میں اللہ ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نہ ہی اسے اللہ کے سوا کچھ پسند آتا ہے. وہ ہمہ اوست در مغز و پوست ظاہر اور باطن میں صرف اللہ ہے کہ مقام پر پہنچ کر صاحب غنائت ہو جاتا ہے اور اس سے کامل غنائت حاصل ہو جاتی ہے. کامل غنائت غنائت سے مراد دنیا عقبہ کی تمام نعمتوں سے دل کی سیری اور طمانینت ہے. اس کا نفس قلب بن جاتا ہے، قلب روح میں ڈل جاتا ہے، روح سر بن جاتی ہے، سر خفی میں پیوست ہو جاتا ہے اور خفی انا میں فنا ہو جاتا ہے اور انا یخفا کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اسے توحید مطلق کہتے ہیں. انا یخفا یعنی نفس، قلب، روح، سر، خفی، انا اور یخفا باطن کے 7 لطائف ہیں. جب یہ ساتوں یکجا ہو کر نور مطلق میں ڈل جاتے ہیں تو وحدت اور توحید حاصل ہو جاتی ہے اور اسے توحید مطلق کہتے ہیں. توحید مطلق جب طالب ہمتاً توحید بن جائے اور فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر پہنچ جائے تو اس کو توحید مطلق کہتے ہیں. چنانچہ یہاں پہنچ کر اول و آخر یکساں ہو جاتے ہیں، ابتدا انتہا کی طرف لوٹ جاتی ہے. اول توحید سے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا اور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح پیدا ہوئی اور روح سے نور روشنائی پیدا ہوا. نور روشنائی یعنی تمام مخلوقات کو تخلیق کرنے والا نور. جس طرح سیاہی سے ہر قسم کے حرف اور کلمہ کا وجود ہے، بالکل اسی طرح تمام مخلوقات کی تخلیق بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور روح سے نور روشنائی پیدا ہوا جس سے اسم، جسم، قلب، نفس، ظاہری جسم اور ان کے حقیقی معنی و مطالب اور 4 عناصر سے بننے والے وجود پیدا ہوئے. 4 عناصر آگ، ہوا، مٹی، پانی. مرشد ابتدائی مقام پر ہو اور طالب انتہا پر تو مرشد اپنے طالب کو اعلیٰ مقام انتہا تک لے جاتا ہے. اس کے متعلق مولوی نظام الدین ملتانی نے جب شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کی زیر نگرانی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی کتب کے تراجم کا آغاز کیا اور عین الفقر کے ترجمہ کے دوران جب وہ اس فکرہ مرشد ابتدائی یعنی مقام پر ہو اور طالب انتہا پر تو مرشد اپنے طالب کو اعلیٰ مقام تک لے جاتا ہے پر پہنچے تو بہت پریشان ہوئے. ان کو اس فکرہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ یہ معاملہ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کے پاس لے گئے اور عرض کیا کہ کیا یہ فکرہ صحیح ہے؟ تو پیر بہادر علی شاہ نے ان کو سلطان محمد عبدالعزیز کے پاس بھیج دیا. جب مولوی نظام الدین ملتانی نے حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کے پاس پہنچ کر عرض کی کہ اس فکرہ کا مطلب بتائیں تو سلطان محمد عبدالعزیز نے جواب دیا کہ مرشد ابتدائی مقام یعنی مقام ازل پر ہوتا ہے جہاں صرف وحدت ہی ہوتی ہے. اس وحدت ہی سے تمام کثرت پیدا ہوئی ہے اور موجودہ جہان یعنی کثرت اس وحدت کی آخری صورت اور انتہا ہے
اور طالب اس انتہائی منزل عالم کثرت میں ہوتا ہے۔ اب مرشد کا کمال ہے کہ اپنے اس طالب کو مقام دنیا جو آخری مقام اسفل سافلین ہے سے نکال کر اعلیٰ مقام وحدت تک لے جائے۔ تو یہ تھا مطلب، حضرت مرشد ابتدائی مقام پر ہو اور طالب انتہا پر، تو مرشد اپنے طالب کو اعلیٰ مقام یعنی انتہا تک لے جاتا ہے۔ بس مرشد وہ ہے جو طالب مولا کو مراتب بے مراتب، منزل بے منزل، مقام بے مقام گزارتا ہوا ازل یعنی ابتدا سے ابد یعنی انتہا تک پہنچا دے۔ پھر اسی طرح مراتب بے مراتب، منزل بے منزل، مقام بے مقام گزارتا ہوا واپس ازل تک لے جائے، اور طالب مولا کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی توحید میں غرق کر دے، حتیٰ کہ طالب ازل سے لے کر ابد تک کے کسی مقام اور منزل کی راہ و رسم سے بے خبر نہ رہے، اور چشم زدن میں ازل و ابد کا مشاہدہ اپنی نگاہوں سے کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان میں شامل ہے۔ مرشد وہ ہے جو طالب مولا کو مقام توحید پر وحدانیت منفرد میں داخل کر دے، اور مقام منفرد کیا ہے؟